ایک چوہے اور مینڈک کی دوستی کا واقعہ۔ ایک دریا کے کنارے ایک چوہے سے ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی اور یہ محبت عشق کی حد تک جا پہنچی، یہاں تک کہ دونوں ایک وقت معین پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے رہتے۔ دونوں کا دل باہم ملاقات سے بہت خوش ہوتا، ایک دوسرے کو قصے سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ جب بھی آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو 5 سال کے قصے یاد آ جاتے۔ مینڈک سے ایک دن چوہے نے کہا کہ آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور ہم خشکی میں جدائی کا غم کھاتے ہیں۔ میں ندی کے کنارے تجھے آواز دیتا ہوں، تو پانی کے اندر آواز سنتا ہی نہیں۔ اس چوہے نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مینڈک سے کہا کہ اے بھائی، میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے، یعنی پانی کا رہنے والا ہے۔ میں پانی میں آ نہیں سکتا، مجبور ہوں، لیکن تو خشکی میں آ سکتا ہے۔ لیکن تمہیں اطلاع کیسے کیا کروں کہ میں تم سے ملاقات کا مشتاق ہوں؟ خیر دیر تک اس پر مشورہ ہوتا رہا اور آخرکار چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک لمبی ڈوری یعنی رسی لائی جائے اور ایک کنارہ اس کا تمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہو اور دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا ہوا ہو۔ بس جب مجھ کو ملاقات کرنی ہوگی میں ڈوری کو ہلا دوں گا، تو اس طرح تمہیں پانی کے اندر ڈوری کی حرکت محسوس ہوگی اور تم ندی کے کنارے آ جایا کرنا، اس طرح ہم دونوں کی ملاقات ہو جایا کرے گی۔ مینڈک کو چوہے کی یہ بات بری معلوم ہوئی اور دل میں کہنے لگا کہ یہ خبیث مجھے اپنے قید و بند میں لانا چاہتا ہے۔ اس خیال کے باوجود مینڈک نے اپنے دل میں میلان پایا کہ چوہے کی درخواست قبول کر لے۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک یہ دونوں ڈوری ہلا کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے تھے کہ ایک دن اس بری صحبت کا انجام سامنے آیا کہ اس چوہے کو ایک چیل اپنے پنجے میں جکڑ کر لے اڑی، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ڈوری کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا، اس وجہ سے مینڈک بھی اپنی عافیت اور سکون کی جگہ پانی کے اندر سے لٹکتا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ اوپر فضا میں لٹک گیا۔ چوہے کا جو حشر ہوا وہی اس مینڈک کا بھی حشر ہوا، یعنی دونوں کو ہلاک کر کے چیل نے اپنا لقمہ بنا لیا۔ اگر مینڈک پانی کے اندر رہتا اور چوہے سے دوستی کا یہ رابطہ قائم نہ کرتا تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا کچھ بھی بال بھیکا نہ کر سکتی اور نہ ہی وہ اس چیل کا لقمہ تر بنتا۔ اس واقعے میں مولانا روم رحمہ اللہ نے بری صحبت سے بچنے کی کس خوبصورت انداز سے ہدایت کی ہے کہ پر لطف قصہ بھی ہے اور ہدایت کی راہ بھی۔ اس قصہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے اور ان کی سوسائٹی سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ برا آدمی جب اپنی برائی کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنے والا بھی ساتھ ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔